मुश्किलों में है घिरा. spoken any bad word. برو ایک نا مجھے وہ اسٹوری یاد آ گئی ہے. ایک فادر تھے, ان کے بیٹے کو نا ایشو تھا, یعنی وہ اپنی زبان پہ نا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ان کا بیٹا. تو اس کے فادر نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس کو ذرا تھوڑا سا نا ایٹ لیسٹ اس کو اویئرنیس اس کے اندر لے کے آؤں کہ واٹ از ہی ان ٹو. تو کہتا ہے کہ بیٹا اب جب آپ کی زبان سلپ ہوگی نا, جب آپ کو غصہ آ جائے اور اپنی زبان سے آپ غلط الفاظ استعمال کرو, واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو گو ٹو دا بیک یارڈ, جسٹ ہیمر اے نیل. تو کہتے ٹھیک ہے ابا جی. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دن اس نے تقریباً 30 کیل جو ہے نا ٹھوک دیے پیچھے جا کے, یعنی 30 دفعہ اس نے اپنی زبان کا جو ہے برا استعمال کیا. اور پھر جب اس نے ایک دو دن ایسے کیا نا, کہتا ہے کہ یار یہ تو پورا اتنا زیادہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہوں. تو ایسے سے اس کو ریئلائزیشن ہونے لگ گئی. تو پھر اس کے ابو نے کہا, کہتا ہے کہ بیٹا اب آپ جتنے دن غصہ نہیں ہوں گے, اپنی زبان کا برا استعمال نہیں کریں گے نا, آپ نے اتنی ہی دفعہ کیل نکالتے رہنا ہے. تو بیٹا کہتے ٹھیک ہے ابا جی آئی ڈو دیٹ. تو ہوتا کیا ہے, کیل نکلتے رہتے ہیں اینڈ اے ٹائم کمز ویئر دیر از نو نیل آن دا وال. تو پھر بیٹا نا بڑا خوشی آتا ہے کہ ابا جی آئی ڈیڈ اٹ, اب وہاں پہ کوئی کیل نہیں لگا ہوا. تو اب ابا جی بولتے ہیں بیٹا آؤ کم ود می ایٹ دا بیک یارڈ. جب پیچھے جاتے ہیں نا, دونوں کھڑے ہوتے ہیں باپ بیٹا, کہتے ہیں بیٹا واٹ ڈو یو سی. کہتے ہیں فادر دیر از اے وال, سب کچھ ایسے ہی ہے. پھر کہتے ہیں بیٹا آپ کو ہولز نظر آ رہے ہیں. بولتا ہے یس. تو پھر باپ نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ جب زبان آپ کی سلپ ہوتی ہے نا, آپ ڈیمیج کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ سوری بھی کہہ دیں, پلیز فارگیو می, پلیز پارڈن می, یہ آپ کہہ دیتے ہیں, نو یو نو وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے معاملے کو نا رفع دفع کر دیا ہے, بٹ ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ ایز ویل یو لیو دوز ہولز. ان ہولز کو نہیں بھرا جا سکتا. اور برو کتنے ہی ایسے یعنی ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشنز ہیں, ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں غصے میں, وہ اب آپ ریورس نہیں کر سکتے, اور زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف دے ہیو بین سپریٹیڈ, بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, اور یہ ایک ہی کلمہ بندے کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہی بات آتی ہے نا کہ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ میں خاموش رہ کے اتنا نہیں پچھتایا کبھی جب میں بول کے پچھتاتا ہوں. یعنی وین یو آر سائلنٹ, وہ کہتے ہیں نا من صمت فنجا, یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو خاموش رہ گیا نا, سمجھو اس کی نجات. اصل میں نا اس کے پیرامیٹرز بہت ڈفرینٹ بھی ہیں, ایکسٹینٹ اس کا بہت زیادہ ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا نارمل آپ کا بولنا, جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ لا یسخر قوم من قوم. اب یہ جو یسخر ہے, سخریہ کا جو ورڈ ہے, یہ استہزاء بھی یوز ہو سکتا تھا, لیکن سبحان اللہ جیمز ہیں قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر ورڈ آؤٹ آف آل دا سینونیمز یوز کیا تو اس کی ایک بڑی حکمت ہے. ابھی جو سخریہ ہے اس میں سارکیزم ہوتا ہے, یعنی when you say something under a breath, کسی کو آپ نے کوئی جملہ کہہ دیا, اسے لگا کہ آپ نے کچھ کہا ہے, لیکن آپ نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ نو نتھنگ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے کچھ کہہ دیا. تو یہ جو ورڈ ہے, یہ اللہ تعالیٰ یہ اس ورڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا سارکیزم والا مذاق آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا. یعنی نارمل مذاق کی بات نہیں ہو رہی, وہ والا مذاق جس میں سارکیزم ہے. اچھا عربی میں بھی وہ مجھے یاد آ گیا, عربی میں ہم کہتے تھے مسخرہ, سنا آپ نے؟ مسخرہ بالکل, یہ اردو میں بھی بولتے ہیں. اچھا اردو میں بھی کہتے ہیں. عربی دے کال اٹ مسخرہ. تو مسخرہ از اے گائے جو کہ لوگوں کو انسلٹ کرتا جا رہا ہوتا ہے کوئکلی, ٹھیک ہے, ہر جگہ جہاں پہ بھی, اور لوگ اس سے بچتے پھر رہے ہوتے ہیں. از دیٹ کائنڈ آف پرسن. یار میں ویسے ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک تو ہے کہ ہم لوگ نا ڈائریکٹ کسی کو برا بھلا بولتے ہیں اور اس کو ڈیمیج پہنچاتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا نا کیل ٹھکتا ہے اور وہ اس کا ڈیمیج رہ جاتا ہے ہسبینڈ وائف ڈائریکٹ ریلیشن. مجھے لگتا ہے کہ یار ہماری سوسائٹی میں وہ شیخ عبد المنان راسخ تھے نا, ان کا شاید یاد ہو جمعہ کا خطبہ تھا, اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی ایک دفعہ اس میں بڑا انہوں نے اس پہ بات کی کہ ہمارے ہاں یہاں جو ایک مزاج بنتا جا رہا ہے جس کے اندر بہت بڑا رول ہے غیبت کا, اور لوگوں کے بارے میں نا امپریشن بنانا اور لوگوں کو ڈسکس بہت کرنا ایکسیسولی. اچھا اس کے نا سب سے بڑا نقصان جو میں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے جو ہوتا ہے نا, وہ پتہ کیا ہوتا ہے, اکثر جسٹ کیجولی وی ٹاک وین یو ٹاک اباؤٹ پرسن, لوگوں کے بارے میں بات کریں تو ہم جو یہاں موجود نہیں ہیں, جو بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں, ہم اس کا ایک امپریشن بنا رہے ہیں جو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے سن رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, ہم اس کو ایک ڈبے میں بند کر رہے ہیں, چاہے اس کی کوالٹی بیان کریں چاہے اس کی نیگیٹو, یوزلی کوالٹیز کا بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی. ہم کوئی نہ کوئی ان کا نیگیٹو کہ یار فلانا بندہ ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. اور ایون
ریلیشن شپس میں بھی ساس بہو کے بارے میں جو ان کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں اکثر مدر ان لا جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے یا کسی اور سے بہو کی باتیں کرتی رہے گی, جو لڑکی ہے وہ اپنی کسی فیملی سے. نا واٹ ہیپنز دی مور یو اٹر دوز ورڈز آپ کا اس پہ بلیف بڑھتا جاتا ہے. سامنے والا بندہ اگر وہ غیبت کے اندر شامل ہوگا تو آپ کو کہے گا ہاں 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 ہاں, تو آپ کا وہ سپورٹ کر رہا ہے. اس کے ذہن میں بھی اس کے جتنے لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں واٹ ہیپنز از کہ ان سب کا یہ امپریشن اس کے بارے میں بنتا جائے گا. غیبت والوں کی سزا جہنم میں پتہ کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پہ گئے تو کچھ لوگ نا اپنے منہ کو نا اسکریچ کر رہے تھے. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ جو غیبت کرنے والے منہ کو کیوں اسکریچ کر رہے تھے, بیکاز واٹ ہیپنز از جب یہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نا اور ایکسیسولی ان کا ایک معاشرے میں غلط امپریشن بنا دیتے ہیں, وہ لوگ اس معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. ڈیفیم کر دیتے ان کو ڈیفیم اتنا کر دیا جاتا ہے کہ ناؤ دے آر امبیرسڈ. مطلب آپ کو پتہ لگے یار ادھر نا میری یہاں پہ امپریشن بلڈنگ کرتے ہیں, خراب کر دیا نا. امیجن گوئنگ ٹو اے پلیس جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یار یہاں میرا امپریشن شاید پتہ لگ ہی جاتا ہے گھوم پھر کے, یار یہاں پہ میری باتیں ہوتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یو آر ناٹ کمفرٹیبل گوئنگ دیئر, آپ کو الجھن ہوگی چیز ہوگی. سو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ آپ کا یہ جو امپریشن ہے خراب کر دیا, تو وہ جہنم کے دن جہنم میں اپنے منہ اسکریچ کرتے جا رہے ہوں گے. اور وہ یہ یعنی دس از ون آف دا پنشمنٹ آف گریوز ایز ویل, یعنی ان کے آئرن نیلز ہوں گے, اور وہ یہ قبر کے عذاب اللہ کے نبی کو جب دکھائے گئے تو ان میں یہ تھا کہ وہ آئرن نیل سے اپنے, اور وہ ہم تو اسکریچ کریں نا اپنے کچھ نہیں ہوگا, شاید نشان پڑ جائے گا, ان کی اسکن پھٹ کے اور کٹ کے جو ہے نا اس میں ہولز ہو رہے تھے. اور سبحان اللہ, عقیل بن معقل کہتے ہیں کہ مجھے وہاب بن منبہ نے کہا کہ جو انویس بندہ ہوتا ہے نا وہ 3 کام کرتا ہے جو حاسد ہوتا ہے. نمبر 1, جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے, اس کے بارے میں لوگوں میں ایک امپریشن ڈیولپ کرتا ہے جو اس کے دل میں حسد اور بغض ہے. دوسری چیز, جب اسے ملتا ہے وہ تو اس کو فلیٹر کرتا ہے, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, آپ تو کمال, آپ تو یہ وہ ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا اور سب کچھ ٹھیک ہے. اور تیسری چیز, ہی از ہیپی وین مس فارچون بیفالز آن ہم, ہی از ہیپی سبحان اللہ کہ آپ ایک مسلمان کے اوپر آفت کے آنے پہ خوش فیل کریں. نہیں, میں نہیں کہ آپ سیلیبریٹ کریں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہاں اچھا ہوا ویسے, دل میں سوچ پارٹ آف حسد نا یار. پتہ ہے اسپیشلی کب ہوتا ہے آپ سبحان اللہ, یہ پتہ اکثر کب ہوتا ہے جب ہم کسی دوست وغیرہ تو ہے نا, ہم کسی کے بارے میں مت کریں یار یہ بندہ فلانا ایسا ہے, یہ مطلب چھوٹی سی بات کرتے ہیں, یہ فارغ پلیئر ہے, کرکٹ اس کو بالکل نہیں آتی, چیزیں نہیں آتی, ابھی کوئی اس کے بارے میں کہیں اس کو بالکل سینس نہیں ہے, اور وہ چیز ایسی اس کے ساتھ ہو جائے نا, وہ جو خوشی اس طرح کے بندوں کو ہوتی ہے کہ میری جو پریڈکشن بھی ٹھیک ہوگی اور میں نے جو امپریشن اس کے بارے میں بنایا تھا نا وہ اب پروف ہو گیا, تو میں سچا ثابت ہو گیا چاہے آپ نے, اور لوگوں کے سامنے. یار ہم یہ لوگوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ خود ہی کرتے ہیں زیادتی. ہاں, کسی کے اگر دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں کسی گیدرنگ میں رسپیکٹیبل نہیں ہوں, تو اس کا قصور شاید باقی سب لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اس شخص کو, مے بی کسی خاص کوالٹی پہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اچھا کھیلتا نہیں ہے یا اچھا پلیئر نہیں ہے فار ایگزامپل کسی اور چیز کا, یا کوئی اس میں ایسی عادت ہے جو کہ ایب ہے ایکچوئل میں, ہاں ایکچوئل میں, کیونکہ سب